حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم، کتاب و سنت کے سچے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم ہو. سارے لوگوں نے آمیزش ملاوٹ شروع کر دی. کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں فقیہوں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیہوں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام، شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے. تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی رکھوالی کرو. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف قیامت کی صبح تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آگے بڑے بڑے مشہور و معروف علماء اکرام کے اقوال پیش کرنے والے ہیں، جیسے شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، شیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ، شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ اور برادر فیض حفظہ اللہ کے اقوال کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی بٹ گئے 71 فرقوں میں، عیسائی بٹ گئے 72 فرقوں میں، اور یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں ایک ہی جماعت، ایک ہی فرقہ، ایک ہی مسلک جنت میں جائے گی. آخر وہ فرقہ یا جماعت و گروہ کون سا گروہ ہے یا کون سی جماعت ہے جنت میں جانے والی؟ آئیے ان علماء اکرام کے اقوال سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. مبارک ہو اہل حدیثوں، اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سن لو، اگر جھنڈے کی بات آئے گی تو اہل حدیثوں سے کوئی بڑا خوش نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ کس لیے؟ اہل حدیثوں کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. اہل حدیثوں، اے اہل حدیثوں بتاؤ کیا دنیا میں تمہارے سوا کوئی توحید خالص کی دعوت دینے والا بھی ہے؟ کیا تمہارے سوا کوئی شرک کی تردید کرنے والا بھی ہے؟ الحدیث سلفی اس اعلان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اپنے رب کو گواہ بنا کر کرتے ہیں. اللہ تو جب تک زندہ رکھے گا تیری توحید کے لیے لڑتے رہیں گے. اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن. حدیث کیا ہے؟ سنت. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کی کئی آیتوں میں قرآن کو حدیث کہا. تو اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اس دور کے اندر اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو ہر عمل پہ رک کے سوال کرتی ہے، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی جماعت ایسی نہیں جو بدعت اور سنت میں تفریق کر سکے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے. یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل سنت ہے، اس کی تفریق ملے گی تو اہل حدیث کے پاس. حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں
تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. ایک جماعت ایسی رہے گی جو برابر اسی راستے پر قائم رہے گی جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت ایک تھی، لیکن آپ کے بعد امت ایک نہیں رہ جائے گی، وہ الگ الگ فرقوں میں، گروہوں میں بٹے گی. یہ بھی آپ نے بیان فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ اسی راستے پر باقی رہے گا جو اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں. جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ. فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے. ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز. یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا. پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عاقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد، ایک احمد ہے، اور میرے کئی وصفی نام ہیں. ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں. متعدد نام، متعدد اسما، اس کی متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں. وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اور کبھی سلفی کہتے ہیں، اور کبھی محمدی کہتے ہیں. یہ بہت سارے نام، متعدد صفات در حقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے. اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لیے. اچھا، مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے، تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا. اب منطقی دلیل یہ کہ اگر ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو. لفظ یاد رکھا جائے، ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو، وضاحت کرنے والا ہو، اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو، تقسیم کرنے والا نہ ہو. اب بتائیے، اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا. قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، لہذا اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث. اور اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور مسلم از اکول ٹو اہل الحدیث. تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے، ممیز ہے، مقسم نہیں ہے. اگر حنفی اور شافعی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے، لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے، اور کسی شخصیت کی طرف انتساب کر کے نام رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، معرف اور ممیز نہیں ہے. یہودیوں میں 71 فرقے بنے، 71. نصارہ میں 72 فرقے بنے، 72. اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73. اسی سے میں نے کہا ہم لوگ اختلاف میں ان سے بھی آگے جانے والے ہیں. وہ 71 تھے جو کہ پچھلے ہیں نا، ہم سے پچھلے گزرے ہوئے. 72 تھے، تم 73 کرنے والے ہو، ان سے ایک زیادہ. پھر آپ نے فرمایا اور کہا 73 فرقوں میں بٹ جاؤں گی، اور وہ تمام کے تمام فرقے
आग में जाएंगे सिवाय एक के। फरमाया वो फ़िरक़ा कौन सा होगा एक बता दीजिए। सहाबा बहुत अटेंटिव रहते थे, नजात की बात हो रही है, आखिर कौन सा फ़िरक़ा है, कौन सा ग्रोह है जो 73 में जब पार्ट हो जाएंगे दिन के लोग कर लेंगे, हम किससे जुड़े, कौन सा होगा, आने वाले लोग किसके ऊपर चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा और फरमाया अल जमा, जमात के साथ रहना, ये गुमराह नहीं होगी। लेकिन इसमें बात वाज़ेह नहीं हो रही है। हर शख्स दावा कर रहा है हमारी जमात हक़ पर हम ज़्यादा है, हमारी जमात हक़ पर हम ज़्यादा है। अल जमा के इस लफ्ज़ से तफसील नहीं मिल रही हमको। अब आइए इसी हदीस को अल्लाह के रसूल ने और एक दूसरे मुकाम पर और थोड़ा एक्सप्लेन किया, इन डिटेल गए आप। अल जमा तो एक जगह कह दिया, जामे तिरमिज़ी की मारूफ और मशहूर और सही रिवायत, दूसरी रिवायत हसन है पूरी, उसमें देखिए उस अल जमा की तफसीर आपने की और फरमाया ये हदीस जो है सही अल जामे के अंदर आती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस रिवायत में यूँ फरमाया, सुनिए हदीस का, यह हदीस समझो उसकी तफसीर है जो अल जमा वाली हदीस आपने फरमाया। एक रिवायत में आपने फरमाया और कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ये फ़िरक़े नाजिया, नजात पाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़िरक़े की वजाहत की। सुन लीजिए क्या वजाहत की और फरमाया और कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी अल यौम। अल जमात से मुराद वो तरीक़ा मा अना अलैहि जिस पर आज मैं हूँ, व अस्हाबी और मेरे सहाबा है, अल यौम आज के दिन। तो समझ गया बहुत अच्छा। वो अल जमा कौन है, वो जमात कौन सी है जो उस तरीक़े पर है जिस तरीक़े पे अल्लाह के रसूल और सहाबा थे। क्या फरमाया आपने, मा आना अलैहि जिस पर मैं हूँ, वह असहाबी मेरे सहाबा है, अल यौम के लफ्ज़ आज, मतलब आज जो दीन मैं तुम में छोड़े जा रहा हूँ जो इस पर होगा वो अल जमा है, कामयाब ग्रोह है, सक्सेसफुल लोग हैं और आखिरत में पैराडाइज जन्नत अटेन करने वाले